السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری نظر میں دنیا میں ہر بندہ وہ مالدار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسک ضروریات دی ہوئی ہیں اور ان سے بہت خوش ہے۔ یعنی کہ اگر اس کی روزمرہ کی ضروریات جو بیسک ضروریات ہیں، کھانا پینا کا 2 ٹائم اس کو روٹی مل رہی ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے موجود ہیں، سر پہ اس کے چھت موجود ہے، تو میں کہتی ہوں وہ دنیا کا سب سے مالدار شخص ہے اگر وہ ان چیزوں پہ خوش ہے تو۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسک ضروریات دی ہوئی ہیں اور وہ ان ضروریات پہ بہت شکر ادا کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہ دنیا کا سب سے زیادہ مالدار شخص ہے۔ اور اگر کسی کے پاس میری نظر میں اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے اور وہ بہت امیر ہے لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہے، اس کے دل میں ہوس ہے، اس کے دل میں بہت زیادہ حرص ہے، ہوس ہے کہ مجھے اور ملنا چاہیے، وہ بالکل اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہے، وہ اور کی چاہ میں اور کی چاہ میں اور کی چاہ میں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا فقیر ہے۔ اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے دنیا کی نظر میں، چاہے اس کے پاس بہت خزانہ ہے، وہ بہت مالدار شخص ہے، لیکن میں کہتی ہوں وہ دنیا کا سب سے زیادہ غریب ترین شخص ہے جس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہے، اس کا دل خوش نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے۔ تو جب دنیا میں انسان آیا ہے تو یہ ساری عمر تو اس نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے، تو وہ ایک مسافر خانہ ہے، یعنی کہ جیسے اس نے اس میں سفر کرنا ہے اور اس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس سفر کے دوران اس کو جس چیزوں کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں، مین ضرورتیں، اگر وہ اس کی پوری ہو رہی ہیں تو بس وہ اس سفر سے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا سفر بہت اچھا گزر رہا ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے سفر کرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ مسئلہ پتہ کب پیدا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں مسئلہ ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کو بہت زیادہ خوشیاں ملتی ہیں اور وہ انسان ان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ جب اس کو خوشیاں دیتا ہے، اگر وہ اس میں اللہ کو یاد رکھے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم پر کوئی ٹینشن آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہمیں یاد رکھے گا۔ اب وہ کیسے یاد رکھے گا؟ وہ اس طرح ہمیں یاد رکھے گا، یا تو وہ ہماری ٹینشن دور کر دے گا یا پھر ہمیں اس پہ صبر دے دے گا۔ اتنا صبر دے گا کہ اس ٹینشن کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی یعنی کہ جو ہم کوئی بیمار نہیں ہوں گے، کوئی خودکشی کرنے کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ جیسے وہ میرے ابو بتاتے ہوتے ہیں، ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا، کمپنی تھی کوئی نا الائنس کے نام سے، تو اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا تھا، تو اس میں لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے، اور اس سے بہت سے لوگ تھے جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گئے، اور تو کئی لوگوں نے تو ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا تھا۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ کیوں جان دی، تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ میاں ہم نے اس پیسے کے پیچھے ٹینشن لی بہت زیادہ، تو ہم اس کی وجہ سے جان دی ہے۔ تو اللہ میاں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے؟ تو اللہ ان کو کیا کہے گا؟ اللہ میاں کہے گا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تمہیں نہیں پتہ تھا یہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے، اور تم نے اس میں تمہیں 2 وقت روٹی مل رہی تھی نا، صبح بھی مل رہی تھی، شام بھی مل رہی تھی، اور پہننے کو تمہیں کپڑے مل رہے تھے، تمہارے سر پہ چھت تھی، پھر تم نے اتنی ٹینشن لے کے تو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ حالانکہ جو لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں بزنس میں، ان کے سائڈ پہ کروڑوں روپے بھی ہوتے ہیں، کروڑ روپے ہوتا ہے تو اس میں سے لاکھوں لگاتے ہیں۔ چلو اگر فرض کریں اگر ایک بنگلہ بک گیا تو چلے وہ اور ان کے پاس کوئی چھوٹا مکان لے لیں، اگر نہیں ہے تو چلو کرائے کے گھر پہ رہ لیں، تو وہ ان کو دیکھیں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، چلو ان کے سر پہ چھت تو ہے نا۔ اور اگر ان کی مہنگی سے مہنگی گاڑی بک گئی تو وہ ہلکی پھلکی گاڑی لے لیں، سستی لے لیں، اگر وہ بھی نہیں لے سکتے چلو وہ بس پہ سفر کر لیں، سفر ہی کرنا ہے نا، بس پہ سیٹ مل جائے تو بہت اچھا، اگر نہیں مل گئی تو لٹک کے سفر کر لیں۔ تو یہ ہے کہ ایک وقت ہی گزارنا ہے نا، چاہے اس کو ٹینشن سے گزار لیں، چاہے اس کو ہنس کھیل کے اچھے طریقے سے گزار لیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا جو شخص، وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے اور سب سے زیادہ مالدار انسان ہے، کیونکہ اس کو اصل میں نا قرآن پاک کی اس آیت پہ اس کا مکمل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ آج تم جس حالت میں ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا کہ اگر تمہیں خوشیاں ملی ہیں تو تم ساری عمر ان خوشیوں میں ہی رہو گے، کہ جب تم پیدا ہوئے ہو تب سے لے کے اب تک تم انہی خوشیوں میں رہو گے، یا اگر تم لوگوں کو کوئی دکھ مل رہے ہیں یا کوئی ٹینشنیں ہیں تو ساری عمر تم لوگ ٹینشنوں میں رہیں گے۔ تم نے یہ یاد رکھنا، انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نہ تو خوشیاں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں اور نہ ہی غم انسان کے پاس ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔
تو جب یہ دونوں چیزیں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی نہیں ہیں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تو پھر ٹینشن کس چیز کی؟ اپنے آپ کو انسان کیوں اپنی جان کو روگ لگائے، بیماریاں لگائے، ایون کہ موت کو گلے لگائے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ وہ پنجابی میں ایک شعر پڑھا کرتی تھیں، اے جندڑی تو نالف کر دی اے جندڑی پردیسیا، کہ زندگی، وہ زندگی کو کہتی تھی کہ اے زندگی تم اتنا اتراتی نہ پھرو، تم کیوں اتنا اترا رہی ہو؟ تمہاری جو زندگی ہے نا، تمہیں اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اپنی جان پہ اتنا اترانا نہیں چاہیے، تو پردیسی ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہ تو ایک سفر میں ہے، سفر کر رہی ہے، سفر کر کے اس نے جب اس کا سفر مکمل ہو جائے گا، اس نے اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے، تو تم کیوں اس پہ اتراتی پھر رہی ہو؟ تم کیوں اتنا اترا رہی ہو؟ تو یہی بات ہے کہ جو انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور اس کی وہ ذہنی طور پہ مطمئن رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، اور وہی مالدار شخص ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مال کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی اللہ دے ہمیں، اس میں ہمیں راضی رہنے کی، اس کو ہمیں اسی میں ہمیں قناعت کرنے کی، اس پہ ہمیں صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ ہم صبر کریں اور اس پہ ہم خوش رہیں۔ تو میں کہتی ہوں ہم دنیا کے سب سے مالدار شخص ہیں، اور اگر ہم ہر وقت رونا پٹنا ڈالتے رہیں، 10 نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان 10 نعمتوں کو فراموش کر کے جو ایک نعمت ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کا ہر وقت رونا ڈالتے رہیں، تو میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی مفلس، کوئی ٹینشن میں، اور کوئی یعنی کہ کوئی برا شخص ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شیطانی خیالوں سے اور ان سے دور رکھے، اور یہ جو کچھ بھی ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارا ساتھ رکھے، اور ہماری ٹینشنوں کو دور کرے، اور ہمیں صبر کی توفیق دے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات اچھی لگی ہوگی، تو مزید اچھی باتیں سننے کے لیے کل آپ کے ساتھ نئی حاضر ہوں گی نئی اچھی بات کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو روز اچھی باتیں سننی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔